ہم سب جب ذرا سے بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ہمارے بچے ہوتے ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہیں جو کم عمر ہوتے ہیں، نوجوان ہیں، تو ہمیں سب کو یہ بات بہت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کر جاتے ہیں بہت جلدی، ان کو جوش جلدی آ جاتا ہے اور وہ بہت جوش میں باتیں کرتے ہیں کہ یوں بدلہ لینا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں فرنٹ پہ چلے جانا چاہیے۔ تو بڑوں کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ آپ حوصلہ کرو، اور جو بڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیسے کسی بھی چیز کا جواب دینا ہے، بیکاز جوش سے کوئی نتیجے نہیں نکلتے۔ آپ دیکھو، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی نقصان میرے گھر میں ہو یا میرے ہمسائے کے گھر میں ہو۔ نقصان تو نقصان ہے نا، اور جانی نقصان کا جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ صرف انسان جو ہے وہ جان کا نقصان نہیں ہے۔ اگر فصل تباہ ہوتی ہے تو وہ بھی جان کا نقصان ہے، اگر املاک تباہ ہوتی ہیں تو وہ بھی جان پہ ہی اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ اور گھر کے جانور تباہ ہو جائیں، فارم کے جانور تباہ ہو جائیں، کسی بھی قسم کی کوئی گرینری تباہ ہو جائے، درخت تباہ ہو جائیں، یا کوئی کسی کو ایبیوز کرے، وہ انسان ہو یا وہ انسان نہ ہو، تو نقصان تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ایک ہم حوصلہ کریں، دعا کریں، توکل کریں، اور اگر کوئی ہمارے حوالے سے ہمارے بڑے جو ہیں وہ کوئی جواب دے رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ کے ان کو دیکھیں کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ ہمارا جو ایک بہت سلسلہ بن گیا ہے نا سوشل میڈیا کا، کہ مار دو، دھاڑ دو، فلاں کر دو، جواب دے دو، کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں کیا، جلدی کرو، یہ کوئی بہت اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے کہ لڑائی ہو، مار کٹائی ہو، ہاتھا پائی ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی ماحول ہو، بھلے وہ جنگ کا ماحول ہو، بھلے وہ کوئی گھریلو لڑائی کا ماحول ہو، آپ دیکھیں نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا۔ جیسے میں نے کہا نا، نقصان ساتھ والے گھر میں ہو یا میرے گھر میں ہو، نقصان تو نقصان ہے نا۔ تو اب ہمارے ملک کے حالات جو بہت اچھے نہیں ہیں، کافی عرصے سے بہت اچھے نہیں ہیں، جیسے ٹیررزم کی پہلے وار ہو رہی تھی، یا اور کوئی معاشی مسئلہ آ جاتا ہے، یا ہمسائے ملک سے کوئی ہمیں پریشانی بن جاتی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ بیسٹ بات یہ ہے کہ جو بڑے فیصلہ کر رہے ہیں، بھلے وہ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتی ہے یا آپ کو نہیں سمجھ آتی، اس ملک میں جب ہم بیٹھے ہیں نا تو فیصلہ سب کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جیسے اس گھر میں ہم بیٹھے ہیں تو بڑے جب فیصلہ کریں گے، توڑنے کا فیصلہ کوئی بھی نہیں کرتا، بھلے اس سے بعد گھر کے افراد کی آپس میں لڑائی ہو، گھر میں پارٹی بازی چل رہی ہو، شہر میں پارٹی بازی چل رہی ہو، ملک میں پارٹی بازی چل رہی ہو، مگر جب پریشانی کا موقع آتا ہے، جب جنگ کا موقع آتا ہے، جب گھر کی لڑائی کا موقع آتا ہے، یا کسی ادارے کی لڑائی کا موقع آتا ہے، تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے مل کے یہ موقع جو ہے وہ ہم نے گزارنا ہے۔ تو بہت زیادہ گزارش ہے میری، ہمیشہ ہی ہوتی ہے، گھر والوں پہ، شہر والوں پہ، اپنے محلے والوں پہ، یا اپنے ملک والوں پہ، کہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کو اشتعال نہ دلائیں۔ جیسے ہمارے فیملی کے بھی گروپس بنے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ کوئی دو کزنز اکٹھے ہو جاتے ہیں، چار بڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یوں کر دیں گے، یوں جواب دے دو۔ کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہنا ہے۔ بیک فٹ پہ رہنے کا ہمیشہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گھر تک آ جائے تو آپ اس کو جواب نہ دیں، مگر جب چیز گھر تک نہیں آتی، پیچھے روکا جا سکتا ہے، یا کوئی تیسرا بندہ، کوئی تیسرا محلے دار، آپ کے گھر کا تیسرا بندہ، آپ کے ملک کے ہمسائے کوئی بیچ میں پڑھ کے کوئی صلح صفائی کرانا چاہ رہے ہیں، تو بیسٹ بیٹ یہ ہوتی ہے کہ صلح صفائی ہو جائے۔ صلح صفائی سے نتیجے بہت بہتر نکلتے ہیں، لڑائیوں سے، مار کٹائیوں سے کبھی نتیجے بہتر نہیں نکلتے۔ کیجولٹی ادھر ہو یا ادھر ہو، کیجولٹی تو کیجولٹی ہے نا، نقصان ادھر ہو یا ادھر ہو، نقصان تو نقصان ہے نا۔